السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہیرا گولڈ کا مسئلہ کوئی بہت نیا مسئلہ نہیں بلکہ پرانا مسئلہ ہے، اور اس میں جو سازش ہوئی ہے اس سازش کو بھی مسلمان بھانپ نہیں پا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نوہرا آپا کے ہیرا گولڈ سے جڑے تھے، انہوں نے جو اس میں انویسٹمنٹ کیا تھا اس نظریے سے کیا تھا کہ حلال روزی کمانا ہے اور حرام سے بچنا ہے، اور حلال روزی میں انویسٹ کرنے کے طریقہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان میں دونوں ایک دوسرے کے مالک ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نفع ملے جب تک جڑے رہیں گے اور نقصان ملے تو بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اس مسئلے میں اتنی بڑی غلطی کر دی کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کر دی؟ تو وعدہ خلافی کا کیا گناہ ہے وہ تو ہم آپ کو آگے بتائیں گے ہی، لیکن اس سازش کو بھانپ نہیں پائے، بلکہ دشمنان توحید کی اس سازش میں انویسٹر آ گئے، اور ایک تو اس طرف مطلب جیسا پیسہ نہیں مل رہا تھا اس سے پریشان ہو گئے، اور دوسرا پھر کورٹ کچہری کے بہانے کیس کرنے کے بہانے الٹا اور پریشان ہو گئے، یا انہیں اور پریشان کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جتنے لوگ ورغلا رہے ہیں کہ کیس کرو تو پیسہ ملے گا، یہ اصل میں ان کے خیر خواہ ہے ہی نہیں۔ انہیں اس طرح پریشان کیا کہ پہلے ان کا پیسہ رکوا دیا، اور اب انہیں بات سمجھ میں آئے اس سے پہلے اور الجھا دیا کہ کورٹ کے میٹر میں الجھ جاؤ۔ دیکھیے، اگر پیسہ کیس کر کے ملنا ہوتا تو آج 2 سال ہونے پہ آ رہے ہیں، مل جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں دلا پائے تو اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں۔ جنہوں نے کہا تھا کیس کرو پیسہ ملے گا، وہ اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں، اور نوہرا آپا سچی نکلی، جو ہزاروں لوگوں کا گھر چلاتی تھی، اور 2 سال میں گورنمنٹ ابھی تک ان کے خلاف کوئی بھی ایویڈنس نہیں لا پائی ہے جس سے ان کو کرمنل ثابت کیا جا سکے، اور وہ ان قریب رہا ہونے لگتی ہیں کہ ان پہ پھر جھوٹا ایک کیس دلوا دیا جاتا ہے، انہیں پھنسانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ اور مہرہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ انویسٹروں کو۔ کون سے انویسٹروں کو؟ جنہوں نے وعدہ عہد کیا تھا کہ نفع نقصان میں ہم ساتھ ہیں، انہی کو مہرہ بنایا جا رہا ہے۔ مہرہ بنانے والے کون ہیں؟ سازش کرتا کون ہیں؟ وہ انہیں مہرہ بنا رہے ہیں، خود گھر پر آرام سے بیٹھے ہیں آپس میں لڑا کر۔ تو اس سازش کو سمجھیں، ان کے چنگل سے نکلیں، اور کہنا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نفع نقصان میں ہم مالک ہیں، تو آج نقصان ہوا ہے کمپنی کو تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور آپ اگر کیس نہیں کریں گے، نوہرا آپا باہر آئیں گی تو یہ سازش کرتاؤں کے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے آپ بہت جلد دیکھ لیں گے۔ اور انویسٹروں کا پیسہ ڈوبا ہے یا نہیں، انشاءاللہ آپا کے باہر آنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ پہلے ان کے اکاؤنٹ، ان کی پراپرٹیاں سیل کروائی گئی، سیز کروائے گئے، اور پھر یہ شور مچایا گیا کہ دیکھو پیسہ نہیں دے رہے۔ اب بھیا، جب کسی کا اکاؤنٹ سیز کر دو گے اور وہ سیل کر دو گے تو پیسہ کیسے دے گا وہ؟ یہ کوئی 100 200 ہزار لاکھ کروڑ کی بات نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کی بات ہے، اربوں کی بات ہے، اور اتنا پیسہ کوئی گھر میں رکھتا نہیں ہے، اور اتنا پیسہ کوئی اس مطلب اسپیئر میں نہیں رکھتا کہ چلو اتنا نقصان ہو گیا تو میں ادھر سے بھر دوں گا۔ ایسے کوئی خزانے اور گھروں میں دبے ہوئے گوڈاؤن نہیں ہوتے جس میں نوٹ بھرے ہوں جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک سازش تھی کہ پہلے نوہرا آپا کو پھنسایا جائے، ان کے اکاؤنٹ سیز کرائے جائے، پھر ان پہ کیس کرایا جائے۔ تو اس چنگل سے نکلے ہم، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا، وعدے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک بھائی کو جب میں نے یہ پوسٹ ڈالا تھا ہیرا گولڈ کے تعلق سے، تو ان کا سوال آیا تھا کہ آپ نے پوسٹ تو بڑی اچھی ڈالی، اور اس پر حدیث وعدہ خلافی کے کرنے والوں کے خلاف کیا حدیث ہے وہ ذرا بتا دیجیے۔ تو آئیے ان بھائی کا جواب دیتے ہوئے ہم آپ کو علماء کی زبانی یہ بات سمجھاتے ہیں کہ وعدہ خلافی کرنے کا کتنا سنگین عذاب ہے۔ آئیے دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، عہد و پیمان توڑنے سے بچو، کیونکہ عہد و پیمان کا توڑنا بہت ہی بڑا گناہ کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، ان الغادر ينصب له لواء يوم القیامہ فیقال ہادی غدرۃ فلان ابن فلان، رواہ البخاری مسلم۔ روز قیامت بدعہدی کرنے والوں کے لیے، ایگریمنٹ توڑنے والوں کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ فلاں ابن فلان کی بدعہدی ہے، انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا ہے۔ چنانچہ جب بھی کسی شخص سے عہد و پیمان کرو تو اس کو پورا کرو۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ سنا محترم ناظرین اکرام،
عہد و پیمان توڑنے والے کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے آخرت میں، اس کے پچھواڑے میں جھنڈا نصب کیا جائے گا جسے لیے وہ گھومے گا، کتنی شدید رسوائی ہے، کتنی پریشانی کا باعث ہوگا لوگوں کے سامنے ایسی حالت میں انسان گھومے گا جس نے عہد و پیمان توڑا ہوگا۔ تو عہد و پیمان کے تعلق سے ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ کار تھا، آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت توڑ دیں یا ہم یزید کی بیعت توڑ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین یزید کی بیعت توڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب کتاب و سنت کے مطابق ہم نے ان کی بیعت کر لی ہے تو پھر ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسی حدیث کا حوالہ آپ نے وہاں پر بھی دیا کہ قیامت کے دن عہد و پیمان توڑنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کا جھنڈا نصب کرے گا۔ دیکھیے ہمارے اسلاف وعدہ خلافی سے کتنے بچتے تھے اور کتنا احتیاط کرتے تھے، لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت قدر و قیمت ہی نہیں رہی۔ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں رہا، آخرت کے عذاب کا ہمارے دلوں میں ڈر نہیں رہا، اور کہاں سے رہے گا جب اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف اس بات کا ڈر ہے ہمارا پیسہ نہ ڈوب جائے، ہمارا نقصان نہ ہو جائے، ہمارا پروفٹ نہ رک جائے۔ کیا مسلمان اہل توحید یہ ایسی سوچ سے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی کمزوری کا فائدہ دشمنان توحید اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ تم کیس کرو تمہارا پیسہ ملے گا، اور الجھا رہے ہیں اور انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ کرنے سے پیسہ تو کبھی ملنے والا ہے نہیں، الٹا جن لوگوں نے آپا کو پھنسانے کے لیے سازش کی تھی، آپا نے ان پر 100 کروڑ روپے کا کیس کیا ہے، اور وہ اسی لیے سازش کر رہے ہیں کہ آج آپا باہر آنے نہ پائے، اگر آپا باہر آئی تو ہم اندر ہو جائیں گے، ہماری زندگی جیلوں میں چلی جائے گی۔ جو انویسٹر یہ سوچ رہے ہیں کہ کیس کرنے سے پیسہ ملے گا، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کیس مت کرو، آپ آپا کو باہر آنے دو، آپ کا پیسہ ملے گا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ملے گا، کیونکہ جن لوگوں نے آپا کو اندر کروائی ہے، آپا نے ان پر 100 کروڑ کا کیس کیا ہے۔ اگر آپ 5 آدمیوں کو بھی پکڑ لیں جن پر آپا نے کیس کیا ہے تو وہ ہوتے ہیں 500 کروڑ۔ اب جب آپا باہر آ جائیں گی، اور آپا باہر آنا ہی ہے کیونکہ کوئی بھی بلیم ان پر ثابت ہو نہیں پایا ہے، یہ تو ان پہ بار بار FIR کرا رہی ہے، اس وجہ سے ان کو روک کے رکھا گیا پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے۔ تو آپا جب باہر آئیں گی تو 500 کروڑ ان لوگوں سے لیا جائے گا، اور ان 500 کروڑ میں انویسٹروں کو پیسہ آرام سے دیا جا سکتا ہے، آپا کے اکاؤنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو میرا یہ آپ سب لوگوں سے مشورہ ہے کہ آپ نے اتنا صبر کیا ہے اور آپ نے اتنی قربانی دی ہے، آپ تھوڑی سی اتنی قربانی دو، اپنے کیسز واپس لو۔ دیکھو آپا کے اوپر جنہوں نے جھوٹے کیس ڈالے تھے انہی سے اتنا پیسہ ہمیں آ جائے گا کہ انشاءاللہ ہم انویسٹروں کا پیسہ نکل جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو صبر کرنے کی اور شکر و صبر کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور عہد و پیمان نبھانے، عہد و پیمان پہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔